على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میرا محبوب آپ کو عطا کرے وہ بڑھ کے تھام لیا کرو، اور جن چیزوں سے میرا محبوب آپ کو روک دے اس سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ دیا کرو۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم آداب زندگی، اخلاقیات زندگی، مورل ایتھکس، جو اسلامک ایتھکس ہیں، اخلاق ہیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس نشست میں۔ پرانے وقتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسے خیر القرون ثم الذین یلونی ثم الذین یلونی، آقا نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ تھا۔ بے شک بے شک۔ وہ کیسے نہ ہوتا جس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں، اس سے بڑھ کر کون سا زمانہ ہو سکتا ہے بس۔ فرمایا پھر جو اس کے بعد آیا وہ، پھر جو اس کے بعد آیا وہ، تو جتنا اس زمانے کے قریب تھا وہ اتنا اچھا ہی تھا۔ بے شک بے شک۔ یا آپ لوگ جو بزرگ ہیں تصدیق کریں گے، جتنا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے، پوری دنیا کا یہ رواج آپ دیکھ لیں، آپ کسی نان مسلم سے ہی پوچھیں وہ کہے گا آج سے 100 سال پہلے اچھا تھا، اس وقت یہ ہوتا، وہ بھی اپنے اخلاق کا آپ کو ذکر کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو جتنا زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے قریب تھا وہ ہر زمانہ ہی اچھا تھا، جتنا دور ہوتا گیا تو وہ چیزیں چیلنجز میں آ گئی۔ تو اس لیے جو باتیں ہمیں ہمارے بزرگ گھروں میں بتاتے تھے وہ ایکچول قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوا کرتے تھے۔ یوں پہلے سارا دین منتقل ہوا، اب آہستہ آہستہ یہ جگہ کسی اور نے شیطنت نے لے لی، اور کچھ ایک نیا وبال آ گیا اور نیا فتن آ گیا جس نے وہ رسپیکٹ، وہ آداب، وہ ایتھکس، وہ اخلاقیات، وہ مورل ختم کر دیے معاشرے سے۔ تو ضرورت ہے کہ اب اس سوسائٹی کو پھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مبارک آداب، آپ کے اخلاق کو پھر سے احیا کیا جائے، پھر سے ان کو زندہ کیا جائے۔ ایٹ لیسٹ بینگ اے مسلم اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کہ ہمیں وہ زندگی کی ادائیں عطا فرمائے جو ادائیں مصطفیٰ کی ادائیں سمجھتے ہیں۔ وہ کیا تھی؟ تو سب سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا پہلی نشست میں، یہ تیسری نشست ہے، پہلی میں تھا کہ سلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح فرمایا کہ جب آپ آپس میں ملاقات کا آغاز کریں تو پہلا لفظ السلام علیکم، کیا کہیں؟ السلام علیکم۔ آپ پر سلامتی ہو، پیس بی اپون یو، آپ پر سلامتی ہو۔ اس دعا کے ساتھ مسلمان ایک دوسرے سے ملتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کا آغاز سلام، سلامتی کے ساتھ۔ تو جس مسلمان کی زندگی کا آغاز اور ملاقات اس دعا سے ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے دعائی سلامتی کی کرتا ہے، تو اس کو کیا لگے کہ وہ ایک دوسرے کو تکلیفیں دیتا پھرے، پریشانیاں دیتا پھرے۔ ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی زندگی میں پیس تلاش کریں، ایک دوسرے کے لیے پیس پرووائڈ کریں، آپ پرووائڈر بن جائیں، ایک دوسرے کی زندگی کو پروٹیکٹ کریں۔ تو یہ بات کہنے سے اسلام یہیں پر وائلنس جتنا بھی کیا جاتا ہے، جتنے بھی دہشت گردی ہوتی ہے، اس طرح کی جو بھی چیزیں، اس کی جڑ پہلے ہی شروع سے کاٹ دیتا ہے کہ اسلام میں اس طرح کی بدمزگی کی، کسی قسم کی بد نظمی کی کوئی قطعاً اجازت نہیں ہے، کوئی قطعاً اجازت نہیں۔ اسلام صرف سلامتی کا نام ہے۔ اسلام کس کا نام ہے؟ سلامتی۔ اپنے لیے بھی سلامتی چاہتا ہے، دوسروں کے لیے بھی خیر چاہتا ہے، پڑوسیوں کے لیے، اپنے پرایوں، حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادریں بچھائی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ سلام کرنا کیسے ہے، دینا کیسے ہے؟ تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سوار ہو، سواری پر جا رہا ہو تو وہ پیادل کو سلام کرے، جو پیادل جا رہا ہو وہ بیٹھے ہوں کو سلام کرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو تھوڑے لوگ ہوں وہ زیادہ کو سلام کریں، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، اسی طرح گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کریں۔ تو یہ طریقے سلام کے بتائے گئے۔ تو اس کی یاد ہے نا، ہم جب پڑھا کرتے تھے گھروں میں بڑے لوگ بتایا کرتے تھے واپس جاؤ دوبارہ گھر میں داخل ہو سلام کر کے آنا۔ تو میں نے کہا بزرگوں کہ ہاں یہ پہلے سے طریقے ہوتے تھے آتے ہیں، جو چل رہا ہوتا تھا راستے میں بیٹھے کو سلام کرتا تھا، ہمیشہ یہ رواج رہا۔ اندر مجلس لگی ہے، باہر سے کوئی آتا ہے تو آ کر فرمایا اس کا حق بنتا ہے کہ سلام کیا جائے۔ یہ پہلے ہم نے نشست میں پڑھا، اور بہت ساری اس میں حدیث شامل تھی۔ دوسری میں ہم نے یہ کہا تھا ہاؤ ٹو ٹاک، آپ نے گفتگو کیسے کرنی ہے، آپ نے ہاؤ ٹو اسپیک، بولنا کیسے ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس میں بولنے کے آداب بتائے۔ تو
تو اس میں مین چیز یہ تھی کہ جب بھی بولے نرم لہجے میں بولے، بے شک سبحان سختی سے نہ بولیں. آقا علیہ السلام نے منع فرمایا اپنے لہجے کو سخت نہ کریں، نرم رکھیں، سافٹ طریقے سے آپ بات کریں، وہ زیادہ اثر رکھتی ہے، اس میں زیادہ گنجائش ہے کہ آپ کو کوئی ایکسیپٹ کرے. تو اپنے لہجوں کو اگر ہم لہجے اپنے گھروں میں نرم کر لیں، اپنے دوستوں میں نرم کرنا یہ آ جائے وچ از بی ڈیفیکلٹ، لیکن یہ کہ انسان پریکٹس سے. تو آقا علیہ السلام کی یاد مقدسہ کا معمول تھا کہ آپ کی طبیعت میں اتنا ٹھہراؤ تھا، کچھ بھی ہوتا آپ بات نرمی سے فرماتے تھے. بے شک گفتگو کیسے فرماتے تھے؟ نرم. اونچا لہجہ پسند نہیں تھا. تو اونچے لہجے میں جیسے ہم ڈانٹتے نا وہ یہ کر کے، تو یہ ایک بندہ مسلمان کے لیے اس سے گنجائش ہے، یعنی نہیں گنجائش رکھنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. تو اس سے دوسرے لوگ ہارٹ بھی ہوتے ہیں، برا بھی محسوس کرتے ہیں. تو ہمیشہ ہمارا جو لہجہ وہ کیا ہو، سافٹ بولے، کیا ہو، نرم ہونا چاہیے بولنے میں. جتنی نرمی ہوگی اتنی اس میں اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی. دوسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آقا علیہ السلام نے ابیوز لینگویج، بری لینگویج، بیڈ لینگویج استعمال کرنے سے منع فرمایا. فرمایا مومن کی یہ شان نہیں ہے وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے یا لعنت کرے. وہ جب بھی بولتا ہے اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جب بھی بولے گا اچھی بات کرے گا. آقا علیہ السلام نے فضول بات کرنے سے منع فرمایا کہ فارغ قسم کی باتیں نہ کیا کرے، اس سے وقت کا ضائع ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، غیبت ہوتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے. صرف دو بھائیوں کو صلح کرانے کے لیے اسلام میں اجازت ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. دو بھائیوں کو اچھا جھوٹ بول کر، یہ حدیث میں نے پچھلی بار سنائی تھی، یعنی کتنا اس کی فضیلت ہے. ہم توڑنے والے بن گئے. آقا علیہ السلام نے جوڑو، اپنے گھروں کو جوڑو، اپنے بھائیوں کو. کوئی دوست آپس میں ناراض ہو جائیں تو انہیں یہ نہ بتاؤ ہاں آج یہ کہہ رہا تھا، اچھا تو پھر میں اس کو نہیں، بلکہ اسے کہو نہیں یار وہ تو تمہاری تعریفیں کر رہا تھا، بے شک وہ گالیاں دے رہا تھا، تو جی وہ تو آپ کی بہت تعریفیں کر رہے تھے، تاکہ اس کا دل نرم ہو، وہ قریب آئے، ملاقات کروائیں، گلے ملا لیں. آقا نے فرمایا جھوٹ بول کر سلو کروانا جائز ہے، باقی جھوٹے پر لعنت ہے کسی صورت میں، مگر دو ٹوٹے ہوئے کو ملانے کے لیے آپ کوشش کریں تو اس میں تھوڑا سا جھوٹ ڈال دیا کریں. اس میں کیا، اس میں پرابلم نہیں ہے. تو ہمارا دین ہمیں جوڑنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ایک دن فرمایا من صمت نجا، فرمایا جو جتنا خاموش رہتا ہے اتنا کامیابی کا سفر کر لیتا ہے. کم بولو، کیا کم بولنا، بولیے نا سارے کم بولنا. فرمایا کم، من صمت نجا، کتنی بڑی بات ہے. اس پہ میں نے کافی ڈیٹیل بات کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا کہ خاموشی، ایکچولی سائلنسی اسپیک، اس پہ آج پی ایچ ڈی کر رہی ہے سائنس. ٹوکیو یونیورسٹی میں بندے نے سائلنسی پر، سائلنٹ رہنے پر، اس پر پی ایچ ڈی میں اپنا ریسرچ تھیسس پیش کیا کہ خاموش رہنا بھی ایک بہت بڑا بولنا ہے. اور آقا علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے آپ کے اس ایک جملے پر پی ایچ ڈی کی گئی ہے، آپ اندازہ لگائیں. تو خاموش، من سمتا، جو چپ رہا نجا، وہ نجات پا گیا. وہ کیا کر گیا؟ آرگومنٹ کم کیے جائیں، خاموشی اختیار کی جائے تو اس میں زیادہ خیر ہے. تو آج ہم بڑا کوئک انشاءاللہ چند حدیث مبارکہ کو گو تھرو کریں گے. اس میں پینے اور کھانے کے آداب کیا ہے، ہمیں پینا کیسے چاہیے، کھانا کیسے چاہیے. فصل فی آداب الشرب والطعام، کھانے پینے کے آداب. حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق علیہ. امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا. حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ میں لڑکپن میں، بچپن کے بعد کا زمانہ ہے، میں لڑکپن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھا. کیا کمال ہوگا کہ جس کے کفیل مصطفیٰ ہوں گے. اور میں آپ کی کفالت میں تھا. تو میں جب کھانے میں بیٹھتا آقا علیہ السلام تو میرا ہاتھ پورا ایسے پلیٹ میں گھومتا رہتا تھا، تھوڑا سا ادھر، تھوڑا سا ادھر، تھوڑا سا ادھر، تھوڑا سا ادھر، یہاں سے اٹھا لیا. وکانت یدی تطیش فی الصحفہ، میرا پوری پلیٹ میں ایسے ہاتھ گھومتا تھا آگے پیچھے سے. آقا نے فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے برخوردار بسم اللہ پڑھو، جب بھی کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھو. وکل بیمینک، اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، رائٹ ہینڈ یوز کیا کرو، لیفٹ ہینڈ سے نہیں، منع ہے. اس ہاتھ سے نہیں، الٹے ہاتھ سے نہیں، سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو. وکل بیمینک وکل مما یلیک فما زالت تلک، فرمایا دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو اور ہمیشہ اپنے سامنے سے کھایا کرو. اس کے بعد اسی طریقے سے کھاتا رہا میں.
تو آقا علیہ السلام نے کھانے کے 3 طریقے بتائے. کیا؟ سب سے پہلے جب کھائیں تو کس طرح کھائیں؟ بولیے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں. اور فرمایا ہمیشہ رائٹ ہینڈ سے کھائیں. کیا کھائیں؟ الا کوئی مجبوری آ جائے تو لا کے. اور تیسرا فرمایا کہ جب آپ کھائیں تو اپنے سامنے سے کھائیں. اپنے سامنے سے کھائیں. اسی طرح ایک حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا من عن انس رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذي اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت غفر له ما تقدم من ذنبی. رواہ الترمذی. امیزنگ حدیث پاک. آقا علیہ السلام میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طعاما فقال، جس نے کھانا کھایا اور اس کے بعد کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور کسی حرکت و قوت کے بغیر مجھے عطا فرمایا ہے. آقا علیہ السلام فرمایا جو شخص یہ دعا کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف کرے. تو کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا. کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ کلو وشربو وشکرو للہ. قرآن کی آیت ہے بار بار یا ایھا الذین آمنوا کلو وشربو، کھاؤ، کھانے سے نہیں روکا، وشربو پیو. اتنے قسم کے کھانے یہ آپ ہی کے لیے تو ہیں. طرح طرح کی ڈشز ہیں، طرح طرح کی تقسیم پوری کائنات میں. فرمایا اچھی ڈشز کھائیں، بنائیں. وشربو، کتنے جوسز ہیں. صرف اس کو آپ لینے مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے. جوس ختم نہیں ہوتے دکان سے، اس کی قسمیں. میں آج بھی اگر آپ سے پوچھوں آپ کہیں گے یار مجھے زندگی میں 60 سال ہو گئے یو کے میں کتنے جوسز پیے، آپ گنتی میں بتا سکتے ہیں. دکان پہ جائیں تو آپ گنتی نہیں کر سکیں گے. اللہ نے اتنا فرمایا پیو، کھاؤ پیو، یہ نعمتیں تمہارے لیے. لیکن وشکرو، میرا شکر ادا کیا کرو. کیا کیا کرو؟ میرا مولا کیا ہوگا؟ تیرا شکر ادا کرے. فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوگا اللہ ان شکرتم لازیدنکم، تو میرا شکر ادا کرو گے میں اور بڑھا کے دیتا رہوں. تمہارا رزق کبھی کم نہیں ہوگا، کھانا بڑھتا رہے گا، پینا بڑھتا رہے گا. تمہارے دسترخوان کو شادہ رکھے گا، ان میں خیر ہی خیر ہوتی رہے گی، کرم ہی کرم ہوتا رہے گا. تم ہمیشہ خوش خوش رہو گے. تو کیا فرمایا کہ شکر ادا کیا کرو. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. رواه ابن ماجہ. کتنا خوبصورت. کلوا جميعا، جب کھاؤ تو مل کر کھایا کرو، الگ الگ نہیں. ایک اس کونے میں چلا جائے، ایک اس کونے میں، ایک صبح نہیں. فرمایا جمع، دسترخوان لگاؤ گھر میں، اپنے میز کو دسترخوان بنا لو، ڈائننگ ٹیبل کو، کھانا تیار کرو. سب بیوی بچے گھر والے سارے اکٹھے بیٹھیں گے دسترخوان پہ بیٹھ کے. اس سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، آداب آتے ہیں. میں کلو جميعا، مل کے کھایا کرو، الگ الگ کر کے نہ کھایا کرو. جب کھاؤ کیا کرو؟ بولیے مل کے جمع ہو کے کھایا کرو. ولا تفرقوا، الگ الگ ہو کے نہ کھایا کرو. ایک ادھر بیٹھ گیا، ایک نے پہلے کھا لیا، ایک نے بعد. کوشش کریں جتنا ہو سکے مل کے کھائیں. فإن البرکۃ مع الجماع، مل کے کھاؤ گے اللہ اس کو بابرکت بنا دے گا. اللہ اس کو بابرکت بنا دے گا. تو کھانے کے آداب میں سے دیکھیں نا کتنی پیاری باتیں ہم سیکھ رہے ہیں. تو یہ چند باتیں میں نے صرف کھانے کی بات بتائیں. کوشش کریں گھر میں جب بھی کھانا کھائیں سب مل کے کھایا کریں. یہ نہیں کہ وہ ماں پکا رہی ہے، بیوی پکا رہی ہے، یار مجھے دینا میں نے نہیں. کوشش کریں ایڈجسٹ کریں ٹائم ٹیبل ایسا کہ بیوی بچے مل کے گھر میں کھائیں جتنا کر سکتے ہیں. باقی مجبوری کا تو آپشن ہے. ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں، ہاتھ دھو کے کھائیں، بسم اللہ کر کے کھائیں، شکر ادا کریں. سب میں خیر ہی خیر ہوگی. اسی طرح آخری حدیث مبارکہ اس میں ہم لیتے ہیں کہ معاملات المؤمن کیسا ہونا چاہیے. فصل فی معاملات المؤمن، مومن کا مومن کے ساتھ تعلق معاملہ کیسا ہونا چاہیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين. ایک سوراخ سے مومن 2 بار نہیں ڈسا رہتا. یہ اس کا یہ ترجمہ ہے، یہ آپ نے بہت سنی ہے کہ مومن ایسا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. یعنی ایک ہی معاملہ میں اسے دوبارہ دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اس سے بچا جائے. اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں 2 منہ رکھے یعنی جس میں دوغلا پن ہو تو قیامت کے روز اس کے منہ میں آگ کی زبانیں ہوں گی. اسی طرح آقا علیہ السلام کی میں آخری ایک حدیث پاک آج کی اس نشست میں ذکر کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی امیزنگ حدیث ہے
آپ کو میں عربی میں پڑھتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من نظر فی کتاب اخی بغیر اذنی فانما ينظر فی النار. پرائیویسی بتائی جا رہی ہے. ہاؤ ٹو پروٹیکٹ پرائیویسی ایچ ادر. آپ امیزنگ چیز دیکھیں گے. آج کل کا دور ہے نا, بہت ساری چیزیں ہیں. آقا نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے, آقا نے فرمایا من نظر فی کتاب اخی بغیر اذنہ, اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کا خط اس کی بغیر اجازت کے پڑھا, فإنما ينظر فی النار, وہ یہ سمجھے کہ اس نے اپنی نظروں کو آگ میں ڈال دیا, دوزخ میں ڈال دیا. یہ پرائیویسی ہے, یہ اسلام کے ایتھکس ہے. اور ہم پیچھے لگے رہتے سراغ کے, کسی کا میسج پڑھ لیں, کسی کا ان باکس چیک کر لیں, کسی کا موبائل اٹھ کے دیکھ لیں, نعوذ باللہ, کسی کا خط ہے اور ہم اٹھا کے پڑھیں. آج سے یہ چیز ذہن میں ذہن نشی کر لیں. یہ بہت بڑا ایتھک ہے, اس سے بہت بڑی بات ہو سکتی ہے, بہت بڑی بات. تو ایک دوسرے کی پرائیویسی کا ہمیشہ خیال رکھیں. کیا کریں؟ بولیے, ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھیں. کوئی آپ کے ساتھ بیٹھے, کسی کا موبائل روخی در موڑ لیں. گھر میں جس کے نام کا لیٹر ہے اسے پڑھنے دیں. کبھی اس کا لیٹر اس کی اجازت کے بغیر پڑھنے کی اجازت اسلام میں بولیے نہیں ہے. اس کو اوپن ہی نہ کریں, کنفیڈینشیل ہے اس کا جو بھی معاملہ ہے. ہمارا دین اتنا جو پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرتا ہے, آپ اس کا معیار زندگی دیکھیں. اور یہ بات آج کی نہیں ہے, آج سے 1400 سال پہلے آقا اپنی امت کو یہ طریقے سکھا رہے تھے, یہ دس دے رہے تھے. اور آج ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ پرابلم صرف ان وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. اگر انسان انہی کو تھام لے تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کو سمجھنے, اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.